بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابن زیاد کا کوفہ میں داخلہ۔ عبداللہ بن زیاد بصرہ سے اپنے اہل خانہ اور 500 سواروں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان میں سے کچھ راستے میں ہی ٹھہر گئے، مگر اس نے کچھ پرواہ نہ کی اور برابر چلتا رہا۔ قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اس نے 17 افراد کو اپنے ساتھ لیا اور باقی کو وہیں چھوڑا، اور دھوکہ دینے کے لیے حجازی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمیوں کو ساتھ لے کر حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ رات کے اندھیرے میں مکروہ فریب کے ساتھ پہنچنے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، لہذا ایسی طور پر داخل ہونا چاہے کہ وہ ابن زیاد کو پہچان نہ سکے اور سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں، تاکہ امن و امانت کے ساتھ وہ کوفہ میں داخل ہو سکے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ، جن کو امام علی مقام کی آمد کا انتظار تھا، حجازی رستے سے حجازی ساز و سامان کے ساتھ آتا دیکھ کر رات کی تاریکی میں ہر شخص نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ سب لوگوں نے نعرے بلند کیے۔ ابن زیاد بد نہاد کسی کو کچھ جواب نہ دیتا تھا، بلکہ آوازوں کو سنتا اور سب کو بغور دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ شور سن کر اور بھی لوگ گھروں سے نکل آئے اور ہر شخص فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر آگے بڑھنے لگا۔ جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راہ چلنے پر میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی، تو اس وقت مسلم بن عمرو باہلی، جو ابن زیاد کے ساتھ تھا، اس نے پکار کر کہا کہ راستہ چھوڑو، یہ امیر عبداللہ بن زیاد ہے۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بہت رنج ہوا۔ افسوس کرتے ہوئے سب اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور صرف 10-20 آدمیوں کے ساتھ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ گورنر ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد ابن زیاد نے عام اعلان کرنے کا حکم دیا۔ منادی کی گئی اور لوگ جمع ہو گئے۔ ابن زیاد گورنر ہاؤس سے نکل کر لوگوں کے پاس آیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خطاب کیا۔ امیر المومنین یزید نے مجھے تمہارے امور، تمہارے حدود اور تمہارے اموال پر حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مظلوموں کے ساتھ انصاف کروں، حاجت مندوں کو عطا کروں، مطیع و فرما بردار پر احسان کروں، اور تم میں سے مشکوک اور نافرمان لوگوں پر سختی کروں۔ میں تم پر اس کے حکام نافذ کروں گا اور ان حکام کی پیروی کراؤں گا۔ اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان سب سے تحریری ضمانت مانگی کہ وہ اور ان کے قبیلے کے افراد کی مخالفت کو اپنے ہاں پناہ نہیں دیں گے اور نہ کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ اگر کسی نے حکومت کی کسی مخالفت کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ اس کو پیش کرے، وہ اپنی تحریر کی پابندی کرے گا، وہ بری ہو جائے گا۔ جو ایسا نہیں کر پائے گا، اس کا مال اور جان دونوں حلال ہو جائیں گے، کو قتل کر کے اسی کے دروازے پر لٹکا دوں گا اور اس کے تمام لواحقین محفوظ نہیں رہیں گے۔ ابن زیاد کی آمد اور ڈرانے دھمکانے سے اہل کوفہ خوف زدہ ہو گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ حالات کے پیش نظر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبیدہ کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ کوفہ میں مشہور ہو چکا تھا کہ آپ یہاں قیام پذیر ہیں۔ آپ رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل کر ہانی بن عروہ کے ہاں چلے آئے، جو قبیلہ مذہج کے سردار اور محب اہل بیت تھے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ یہاں نہ آتے تو اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں خاندان رسالت کا ایک غریب الوطن مسافر ہوں، مجھے پناہ دے۔ ہانی نے کہا کہ اگر آپ میرے مقام میں داخل نہ ہو چکے ہوتے تو میں یہ کہتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن اب میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں آپ کو گھر سے نکال دوں۔ ہانی نے مکان کی عورتوں والے حصے کو محفوظ کمرے میں آپ کو چھپا دیا، سوائے محدود
و مخصوص لوگوں کے دوسروں کو اس راز سے مطلع نہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش۔ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کافی لوگ خفیہ طور پر آتے جاتے تھے اور بیعت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ادھر ابن زیاد مسلسل اس تلاش میں تھا کہ کسی طرح پتہ چلے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کس شخص نے پناہ دی ہے۔ آخر اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اپنے 3000 درہم دیتے ہوئے کہا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو تلاش کر کے ان سے ملاقات کرنا اور انہیں یہ مال دے کر بتانا کہ تم بھی اہل بیت کے محبین ہو۔ اس طرح وہ غلام جامع مسجد میں حضرت مسلم بن اسوجہ کے پاس آیا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ غلام نے لوگوں سے کہتے سنا کہ یہی شخص حضرت امام حسین کے نمائندہ کے طور پر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس غلام نے حضرت مسلم بن اسوجہ سے کہا کہ بندہ خدا میں شامی ہوں اور اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں۔ میرے پاس یہ 3000 درہم ہیں۔ میں اہل بیت کے اس فرد کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر کے ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں جو میری معلومات کے مطابق مکہ سے کوفہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کے لیے بیعت لیتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ آپ کے گھر جانتے ہیں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ اور اس واقعہ کے حصول میں تعاون فرمائیں اور مجھے ان کی خدمت میں لے جائیں۔ حضرت مسلم بن اسوجہ نے اس کی غیرت مندی پر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے پالو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی مدد فرمائے گا۔ مسلم بن اسوجہ بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے اس مکار غلام کو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے جو لگاتار 15 دن وہاں مقیم رہے کہ مسلم بن عقیل کے نشست و برخاست اور سرگرمیوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرتا رہا۔ غلام نے حضرت مسلم بن عقیل کے حکم پر ابن زیاد کا دیا ہوا مال عرب کے مشہور شاہ سوار ابو ثمامہ عامری کو دے دیا جو امام کی جانب سے اموال کا ذمہ دار تھا۔ غلام نے واپسی پر حضرت مسلم بن عقیل کی قیام گاہ اور اس کے گھر مالک کا پتہ اور آپ کی سرگرمیوں کی مکمل تفصیل ابن زیاد کو بتا دی۔ البدیہ والحنیہ۔ جزاک اللہ خیرا۔